حافظ احسان ماہر قانون آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب، کوئی بھی شخص کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کانٹیکسٹ کے اندر آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر تو دو رائے کوئی نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کا ایک جو ہماری فوج ہے اس کا ایک ڈسپلن میکانزم ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہے یا ایکسیڈ آف لمٹس آف اتھارٹی کرتا ہے یا جو فوج کا ایک ڈسپلن کانڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے، تو فوج کا انٹرنل سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے کہ جس کے اندر وہ پراپر انکوائری انیشیٹ کرتے ہیں، جو کورٹ آف انکوائری بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف فائنڈنگز آ جاتی ہیں اس چیز کے اندر تو پھر جو آرمی ایکٹ کی دوسری پروویژنز ہیں وہ اپلائی کرتی ہیں، اور وہ دونوں صورتوں کے اندر ہے کہ اگر آپ پاکستان آرمی کے اندر ایز اے سروس امپلائی بھی ہیں اور دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ آپ نے سروس کر لی ہوئی ہے اور آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کا جو ایکشن تھا وہ ایکشن اس دور کے اندر ہے کہ جس دور کے اندر آپ نے فوج کے طور پہ کام کیا ہوا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر۔ اور تیسری یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں چاہے وہ فوج کے ریگولر امپلائی نہیں بھی ہوتے تو ان کو بھی ان کی مس یوز آف اتھارٹی یا ڈسپلن کی وجہ سے آپ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں، اور جب آپ ان کو انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا سیکشن 89 جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے وہ بھی اپلائی کرتا ہے، آپ ان کو کسٹڈی کے اندر بھی لے لیتے ہیں، اور جب لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ایک ٹرائل کا پروسیس سیکشن 92 کے اندر ذکر ہے اس کے اوپر آپ اسے کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ سزا ہو جاتی ہے تو اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ آرمی چیف کرتے ہیں، اندر سیکشن 130 کے اندر جا کے کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ پارڈن بھی کر سکتے ہیں، ریمیشن بھی کر سکتے ہیں، سسپینشن بھی کر سکتے ہیں، تو ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ کنفرم کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر آ سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن۔ لیکن جب آپ کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ کا یا لا آف ایویڈنس ہمارا قانون شہادت ہے، وہ دونوں چیزیں اپلائی کرتی ہیں ملٹری ٹرائل کے اندر، چاہے وہ لوگ جو سویلینز کو ٹرائی کیا جا رہا ہو یا آرمی کے جو ریگولر ہیں یا ریٹائرڈ لوگ اگر ٹرائی کیے جائے آرمی ایکٹ کے اندر، تو وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، ڈاکومنٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا چارج شیٹ فریم کی جاتی ہے، پھر وٹنسز آتے ہیں، پھر آپ کو رائٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کراس ایگزامن کریں، اپنی مرضی کا لائر آپ وہاں پہ انگیج کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنا 342 کا اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، کسی کو وٹنس کے طور پہ بلا سکتے ہیں، تو اور پھر آپ اپنی بحث کر کے جو بھی اس پہ فیصلہ آئے، اور اس فیصلے کو جو ہے اگر آپ پھر اس پہ مطمئن نہیں ہے اس سارے پروسیس سے تو آپ آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کے اندر جا کے آپ اس کو پاکستان کی کسی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے جو اس ٹیریٹوریل ایریا کے اندر ہے آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ اگر کوئی ججمنٹ پاس کرتا ہے اور اگر آپ کو پھر بھی وہ پسند نہیں آتی کہ وہ لا کے مطابق نہیں ہے تو آپ آرٹیکل 185 کے نیچے جا کے پاکستان کی سپریم کورٹ آف کے چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی نہیں ہے تو پھر آپ آرٹیکل 188 کے نیچے ریویو بھی فائل کر سکتے ہیں۔ تو ایک کمپلیٹ میکانزم اسٹیبلش پریکٹس جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے متعلق پاکستان کی عدالتوں کے اندر بھی موجود ہے اور پاکستان کی ملٹری جو پروسیس ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، تو ایک اسی طرح کا ایز اے فیئر ٹرائل ہوتا ہے جس طرح دوسری جگہوں کا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر سبجیکٹ ٹو آتے ہیں تو اس کے لیے جو فرسٹ ٹرائل ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے سرٹن کیٹیگریز ہیں، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ باہر نکل کے تو سپریم کورٹ تک جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنلی جو پاکستان آرمی ایکٹ کی ہیں وہ ہیں، اور اگر یہ سمجھیں گے کہ جی شاید میرے ساتھ انصاف نہیں ہے، ابھی تو پری میچور ہے، لیکن پھر اس کے بعد پاکستان کی ہائی کورٹ یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا فورم جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اچھا حافظ صاحب، اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ مختلف پنشمنٹس اس کے اندر ہیں، اگر تو آپ سروس کے اندر ہیں آپ کی ٹرمینیشن بھی ہے، سنشور بھی کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ آپ کا اکارڈنگ ٹو آفینس ہے 1 سال بھی ہے، 2 سال بھی ہے، اس کے بعد آپ کی 4 فیچرز بھی ہیں، تو یہ ویری کرتا ہے، 5 سال بھی ہے، اور اگر آپ بہت ہینیس اوفینس آپ کا اس کے اندر ہوا ہے تو آپ کو ڈیتھ پنشمنٹس بھی ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان آرمی کے اندر جو پنشمنٹس ہیں
ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اسی طرح ہیں جس طرح آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے اندر ہے کہ 1 ماہ سے لے کے ڈیتھ تک سزا جو ہے وہ آپ کو دی جا سکتی ہے. اسی طرح کا سارا پروسیس جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور وہ جو سزا ہے وہ بنتی اس کے اندر ہے کہ آپ کے خلاف جو چارج ہے وہ کس لیول تک چارج جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا پروسیس کر کے آتا ہے. اچھا حافظ صاحب، پوسٹ ریٹائرمنٹ یا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کون سے امور ہیں جن کا کسی بھی فوجی افسر کو پابند رہنا ہوتا ہے؟ جی پوسٹ ریٹائرمنٹ یا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کون سے امور ہیں جو کسی بھی فوجی افسر کو اس کا پابند رہنا پڑتا ہے؟ دیکھیں وہ تو امینڈمنٹ سب آ گئی ہیں نا کہ جی آپ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے کہ جو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر بھی امینڈمنٹ آئی تھی ریسنٹلی، اور اس کے بعد آپ کے ریگولر آرمی کے اندر بھی آئی ہیں کہ آپ کسی 2 سال تک کسی پالیٹکس کے اندر حصہ نہیں لے سکتے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس جو اس ملک کا یا اس سارے انسٹیٹیوشن کا راز ہے آپ اسے ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو وہ تو ساری آلریڈی چیزیں موجود ہیں، اور وہ اگر اس کی کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ کاگنیزنس کے اندر آتا ہے. اور یہ ساری جو امینڈمنٹس تھیں یہ 2023 کے اندر جو تھی وہ آئی تھی، وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر بھی آیا تھا، وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر بھی آیا تھا، اور اس کے اندر یہ دونوں چیزیں تھیں کہ نہ آپ نے اپنے اوتھ کی وائلیشنز کرنی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سرٹن پیریڈ ہے، اور نہ ہی آپ نے جو ہے پاکستان کے کسی پولیٹیکل پروسیس کے اندر آنا ہے ایک خاص ٹائمنگ کی حد تک. تو وہ شکیں تو موجود ہیں، لیکن یہ جو کیس ہے اس سے ہٹ کے ہے. یہ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ جو کیس ہے وہ ایک سیٹ آف اتھارٹی ہے یا ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اندر جو بھی کورٹ آف انکوائری بنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد اس کی ایک ساؤنڈ ریزنز گراؤنڈز ہوں گی جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے آرٹیکل 91 کے نیچے سیکشن 91 کے نیچے کسٹڈی کے اندر لیا گیا ہے، اور اب ایک ریگولر پروسیس ہے. اور وہ ریگولر پروسیس سے پاکستان کے جو سارے ملٹری کے لوگ ہیں وہ اس سے ویل اویئر ہوتے ہیں کہ اگر کورٹ آف انکوائری آتی ہے تو اس کے بعد کیا پروسیس ہے. چونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اگر سینئر پوزیشن سے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ اس پروسیس کے اندر حصہ رہے ہیں، اینڈ دے آر ویل اویئر آف اٹ. اچھا حافظ صاحب، مس یوز آف اتھارٹی پر بھی قانون حرکت میں آتا ہے، اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ یہ ویری کرتے ہیں کہ وہ کس لیول کا اسے جلتے ہیں. وہ 2 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ 3 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ 5 سال بھی ہو سکتی ہے. وہ جو آپ کے ایسٹس ہیں اگر وہ آپ نے اس کو سورسز آپ نہیں بتا سکے تو ان کی فور فیچر بھی آ سکتی ہے. تو یہ ڈپینڈنگ اپون دا چارج ہے کہ چارج کس طرح فریم کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی تو انویسٹیگیشن سٹیج ہے. انویسٹیگیشن کے بعد آپ کی اگلی سٹیج آئے گی، اور جب چارج فریم کیا جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کون سا سیکشن جو ہے وہ ایگزیکٹ لگایا گیا ہے، اور اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر. اور ایون اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کنیکٹڈ اوفینسز ہوں تو جو دوسرے لاز جو ہیں وہ بھی اپلائی کیے جا سکتے ہیں، پاکستان کا پینل کوڈ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو اسٹرکٹر سینس آف پاکستان آرمی ایکٹ قانون کے اندر ہر سیکشن کی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کاز آف ایکشن بھی ہے، اور انڈیپینڈنٹ اس کی پنشمنٹ بھی پرسکرائب کی گئی ہے. اچھا حافظ صاحب، ایز کمپیئر ٹو سول کورٹ، ظاہر آرمی کے جو کیسز ہیں وہ اتنے لمبے نہیں چلتے بلکہ دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. نہیں، اس میں تو کوئی ہے نہیں ہے نا جی. یہ دیکھیں کہ اگر دنیا بھر کی جتنی بھی آرمی کے اندر ٹرائل کا میکانزم ہے وہ کوئک ہے، فاسٹ ہے، اور اس کے اندر جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہتی ہے. اور پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹس کی رینکنگ ہے وہ دنیا کی جو ٹاپ ملٹری کورٹس ہیں ان کے اندر اس کے اندر آتا ہے. دنیا کے اندر 7ویں نمبر پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری کورٹس کی رینکنگ ہے ان ٹرمز آف ٹرانسپیرنسی، ان ٹرمز آف ایفیشنسی، اور ان ٹرمز آف نیوٹرلٹی کی. تو یہ ایک چیز اس کے اندر ہے، اور جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ ود ایویڈنس کی جاتی ہیں، ود فیکٹس کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد چونکہ پتہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ الٹیمیٹلی یہ ججمنٹ جو ہے یہ باہر جائے گی، اور جب پاکستان کے ایکسٹرنل کورٹس یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک سبسٹنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں فارمیلٹی کر کے ہی پھر کسی کنکلوژن کی طرف جایا جاتا ہے. اچھا حافظ صاحب، ظاہر ہے پھر ISPR کا آج کا اقدام بھی پھر اسی بات کا ثمر ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. نہیں، یہ تو بالکل اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. جو پاکستان کا قانون ہے یا آئین ہے اس کے اندر یہ واضح ہے کہ آل آر ایکول بیفور آف لا اینڈ نو ون از ابو فرام لا. اور میرا خیال ہے کہ جس دن پاکستان نے یہ پرنسپل اپلائی کر لی ہے اکراس دا بورڈ، ہمارے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور جس ہم کانٹروورسی کے اندر پڑھ کے اس ملک کے اندر مافیاز آپریٹ کرتے ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا سوشل جسٹس، پاکستان کا سارا جو ہے جسٹس فیبرک جو ہے ڈسٹرائی ہوا ہے، اس کے اندر تبدیلی آئے گی. اور اس کا انیشیٹو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے سارے انسٹیٹیوشنز کو کرنا چاہیے،
चूंकि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है वो मुल्क आगे नहीं जा सकता, और रूल ऑफ लॉ ही किसी मुल्क की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। सही। अच्छा, आपने बताया कि बहुत ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल और स्पीडी जस्टिस होता है, तो क्या कानूनी उमूर इसमें अपनाए जाते हैं? नहीं, सारी एंगल ही की जाते हैं, वो निटी ग्रिटी तो जो है वो सारी की सारी ट्रायल के अंदर आएंगी, और वो ट्रायल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डिनरी ट्रायल किया जाता है उसी के मुताबिक सारी चीज़ें आती हैं, उसी के मुताबिक जो है वो चलान आता है, उसी के मुताबिक एविडेंस आती है, उसी के मुताबिक आपका लॉयर आप कर सकते हैं, उसी के मुताबिक आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसी के मुताबिक आपकी 342 की स्टेटमेंट है, और उसी के मुताबिक कंक्लूजन ऑफ ट्रायल है। इस पूरे मिलिट्री ट्रायल के अंदर एक चीज का भी फर्क नहीं होता जो आपके रेगुलर ट्रायल के अंदर होता है, एक्सेप्ट सिर्फ ये चीज है कि वो जो ट्रायल करने वाले होते हैं वो आर्मी के रेगुलर सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो ऑथोराइज करता है। अच्छा हाफिज साहब, टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की जा रही हैं। माहिर कानून हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।